نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حساده صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان في المال لحقا سوى الزكاة او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، یہ بہت مناسب بات ہوئی ہے کہ ابتدائی کلمات جو ابھی آپ نے سنے ان میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ ٹیکنیکل اور فنی امور اس وقت زیادہ زیر بحث نہیں ہیں، بلکہ خاص طور پر اس حوالے سے کہ اس ملک میں سود کے بارے میں، امتناع سود کے بارے میں ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین جو عدالت ہے اس میں ایک بحث چل رہی ہے، تو مناسب سمجھا گیا ہے کہ اسے عام فہم انداز میں، اور میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں گا کہ فنڈامنٹلز جو ہیں ہمارے دین کے، مالیات کے اور معاشیات کے، ان پر گفتگو کی جائے۔ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ میں نہ اقتصادیات کے میدان کا آدمی ہوں، میں کبھی بھی اکنامکس کا طالب علم نہیں رہا، پھر فائنینس اور مالیات جو ہے وہ اور ایک زیادہ پیچیدہ اور ٹریکی سبجیکٹ ہے، اس میں میرا کوئی گزر نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ ہی مانتا ہوں کہ اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جو بنیادیں ہیں، چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن کا دعویٰ ہے ہدی للناس ہونے کا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ہر دور کے لیے، لہذا اس میں گویا کہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، فنڈامنٹلز موجود ہے، تو ان فنڈامنٹلز ہی پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا نقطہ جو سامنے آتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اسلامی ریاست میں محصولات کا یا ٹیکسوں کا نظام، تو اس میں گویا کہ یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ اسلامی ریاست میں ٹیکس ہوتے ہیں یا ہوں گے، یا جب اسلامی ریاست ایک مثالی قائم تھی خلافت راشدہ کی تو اس میں بھی ٹیکس تھے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کا جو معاشی نظام ہے وہ ایک اعتبار سے کیپٹلسٹک نظام سے مشابہ ہے، اس لیے کہ کمیونسٹ نظام میں، کمیونسٹ اکانومی میں کسی ٹیکس کا سوال ہی نہیں، تمام جو بھی املاک ہیں وہ حکومت کی ہیں، نیشنلائزڈ ہیں، وہاں تو کام کرنے والے کو صرف اپنی مزدوری ملتی ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی سارا حکومت کا ہے، تو اب ٹیکس کا وہاں کوئی سوال نہیں، ٹیکس فری سوسائٹی کہہ لیجئے اس کو، بلکہ ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے انٹرسٹ فری سوسائٹی، وہاں انٹرسٹ کا بھی کوئی سوال نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے کمیونسٹ اکانومی میں بالکل خارج از بحث ہے۔ تو ٹیکسیشن تو ہوتی ہے ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی میں، تو اس اعتبار سے مجھے اتفاق ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں جو خاص طور پر معاشیات سے متعلق ہیں ان کا ایک رخ جو ہے وہ یقیناً کیپٹلزم سے مشابہ ہے اور بہت حد تک مشابہ ہے، لیکن یہ کل ٹروتھ نہیں ہے، ٹوٹل ٹروتھ نہیں ہے۔ کل سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی بڑی گہری مشابہت سوشلزم کے ساتھ ہے، اور اسلام پر غور و فکر کرتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کو بیک وقت نگاہ میں رکھا جائے۔ دیکھیے،
ایک ہے لیگل لیول، کسی شے کا قانونی سطح، اور ایک ہے اسپرچول لیول، اخلاقی لیول، ایتھیکل اینڈ اسپرچول لیول۔ ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات تضاد بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو تھپڑ مار دے بلا وجہ، اب اگر تو صورت یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بدلہ نہیں لے سکتے، تب تو ظاہر بات ہے آپ کے لیے کوئی آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں۔ تہرے درویش بر جانے درویش، اپنی جگہ پر چاہے آپ کتنے ہی اندر کھول کر رہ جائیں لیکن آپ کو اقدام نہیں کر سکتے۔ لیکن فرض کیجئے کہ آپ اس پر قادر ہیں کہ بدلہ لے سکیں، جوابی تھپڑ رسید کریں، لیکن یہاں اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے دو آلٹرنیٹو رکھتی ہے، دو متبادل صورتیں ہیں۔ ایک اخلاقی سطح، روحانی سطح، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو اور بخش دو اور چشم پوشی سے کام لو تو یہ چیز جو ہے تمہاری روحانی ترفع کے لیے، تمہاری روحانی ترقی کے لیے یہ پہلو بہت مفید ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تعریف اور مدح کے انداز میں فرمایا، وہ لوگ کہ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسپرچول لیول ہے، انڈیویجول ایمینسیپیشن اور ترفع روحانی اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عفو سے، درگزر سے کام لیں۔ لیکن معاشرے کی بہتری، دنیا میں نظام کو چلانے کے لیے قصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے۔ اس نے آج آپ کو تھپڑ مارا، آپ معاف کر دیں گے تو شاید اس کو جرأت ہو کہ کل کسی اور کو مارے، لیکن اگر آج اسے جوابی تھپڑ رسید ہو جائے، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ وہ جرأت نہ کرے۔ دنیا کا قانونی نظام جو ہے وہ قصاص پر چلتا ہے، عفو پر نہیں چلتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے اے ہوش مندو۔ لیکن یہاں معاملہ کیا اجتماعی نظام کا ہے۔ اجتماعی نظام کے اعتبار سے اور قانونی سطح پر قصاص، لیکن اخلاقی اور روحانی سطح پر عفو اور درگزر۔ اب دونوں چیزیں بظاہر بالکل متضاد ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسلام کی تعلیمات میں نے قرآن حکیم کی آیات کا حوالہ دے کر ثابت کر دیا، یہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ بھی دو ہیں، ایک لیگل لیول پر ہے، ایک اسپرچول لیول پر ہے۔ اسپرچول لیول کی بات سمجھ لیجئے، یہ اس لیول پہ 4 کارڈینل پرنسپلز ہیں اسلام کی معاشی تعلیمات کے۔ نمبر 1، اس کائنات میں کوئی مخلوق کسی شے کی مالک نہیں ہے، ملکیت صرف اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ تم خود اللہ کے ہو، تمہارے تو ہاتھ پاؤں بھی تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مقدس امانت ہے تمہارے پاس۔ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں بھی اللہ کی مقدس امانت ہیں تمہارے پاس۔ اب اس سے باہر جو کچھ ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑا ہے، کوئی اور ساز و سامان دنیاوی ہے، تو مالک نہیں ہو اس کے، مالک اللہ ہے۔ این امانت چند روزہ نسد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ تو گویا کہ ملکیت انسانی کی سرے سے نفی، کوئی کسی شے کا مالک نہیں۔ اسی سے مسئلے حل ہو جائیں گے جو ہمارے ہاں بڑے بحث میں رہے ہیں ایک زمانے میں، جبکہ لیفٹسٹ رائٹسٹ ہمارے ہاں کافی ایک جو ہے وہ چل رہی تھی کشمکش، تو یہ بحثیں زیر بحث آتی تھی۔ آج اس کے لیے اگر میری یہ باتیں آپ سمجھ لیں گے تو بہت سے عقدے حل ہو جائیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، اور کنٹروورسی ہوئی تھی تو کیا تھی۔ تو ایک ہے اسلام کا روحانی نظام کہ ملکیت صرف اللہ کی ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہے صرف امانت ہے۔ نمبر 2، چاہے محنت تم نے کی ہو، ہل تم نے چلایا ہو، بیج تم نے ڈالا ہو، آبیاری تم نے کی ہو، پھر فصل تم نے کاٹی ہو، لیکن جو کچھ مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھو۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ میں اور میری کمائی اور میری صلاحیت اور میری محنت، نہیں، اس کی نفی۔ اللہ کا فضل ہے، اور فضل اس شے کو کہتے ہیں کہ جو بلا استحقاق ملے،
اجرت اور فضل کا یہی فرق ہے، اجر اور فضل، اجر اور اجرت ایک ہی شے ہے۔ اجرت یا اجر جو ہے وہ حساب سے ہے کہ آپ نے محنت کیا کی ہے، اس محنت کا یہ بدل ہے، وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن ایک یہ کہ فضل، آپ نے کسی شخص کو اپنے ہاں پورے دن کے لیے، دہاڑی کے لیے رکھا، مزدور کو طے ہوا 100 روپے آپ کو شام کو اس کو دے دیں گے، آپ نے شام تک دیکھا، آبزرو کیا کہ بہت محنت سے اس نے کام کیا ہے، اس سے بجائے 100 کے 110 یا 120 روپے دے دیے آپ نے۔ 100 اس کی اجرت ہے، 20 آپ کی طرف سے فضل ہے۔ یہ اس کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی تھی، اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ یہ آپ نے دیا ہے اپنی مرضی سے اضافی طور پر، تو یہ فضل ہے۔ تو چاہے آپ نے فیلڈ میں، کھیت میں محنت کی ہے، یا دکان میں محنت کی ہے، کارخانے میں کی ہے، دفتر میں کی ہے، کچھ بھی ہے، جو ملے اسے اللہ کا فضل سمجھو۔ چنانچہ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگی کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تمہاری نماز ادا ہو چکے جمعے کی تو پھر تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور پھر تلاش کرو اللہ کا فضل، اللہ کا رزق نہیں، اللہ کا تمہارا اپنا جو ہے کمایا ہوا نہیں، بلکہ فضل، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تیسری شے، اس فضل خداوندی میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، بس باقی جو ہے وہ گویا کہ اللہ نے تمہارے مال میں ڈال کر تمہیں آزمایا ہے، یہ اصل میں ہے ناداروں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا حق ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ حق ہے، اسے خیرات نہ سمجھو، یہ حق بحقدار رسید، یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارے مال میں ان کا حق رکھ دیا تھا، اور تمہارے اوپر اب یہ امتحان کی ایک گھڑی آ گئی تھی کہ تم اسے حق کو حقدار تک پہنچا کر سرخرو ہو جاتے ہو، یا اس کے اوپر قبضہ مخالفانہ جمع کر بیٹھ جاتے ہو، یہ میرا مال ہے۔ نہیں، ہرچہ از حاجت فزوں داری بدے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اب دیکھیے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے ڈالو، پھر زکوٰۃ کس پہ ہوگی؟ ایک کنٹرڈکشن ہے بظاہر۔ زکوٰۃ تو ایکومولیشن آف ویلتھ پر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ روپیہ جمع ہو، کوئی سونا کہیں رکھا ہو، کوئی چاندی کہیں رکھی ہو، کچھ ہوگا تبھی ہوگا نا، آپ نصاب سے اوپر ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن ایک معاملہ وہ ہے کہ زکوٰۃ کا سوال ہی نہیں، اور آپ شاید چونک جائیں جو پہلی مرتبہ مجھ سے یہ بات سن رہے ہوں، کہ آپ حیران ہوں گے کہ حضور نے زندگی بھر کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، 5 ارکان اسلام، اس میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ، حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ زکوٰۃ دینے کے لیے تو کچھ پیسہ پاس ہونا ضروری ہے، حضور نے کبھی ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، جو آیا دیا، ادھر سے آیا ادھر گیا۔ لہذا زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی صاحب نصاب ہو اور صاحب نصاب ہونے کے حوالے سے پھر ان پر زکوٰۃ لازم آئے۔ یہاں تو یہ ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت ستائی دے ڈالو، ڈونٹ ریٹین اٹ، اپنے پاس مت رکھو۔ یہ غرباء کا حق ہے، یہ ان کو پہنچا دو۔ یہ ہے 4 کارڈنل پرنسپلز آف اسلامک سوشلزم، لیکن یہ اسپرچول سوشلزم ہے، یہ قانوناً نافذ کیا جانے والا نہیں ہے، یہ مورل، ایتھیکل اور اسپرچول ہے۔ آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب پانے کے لیے، اللہ کو اپنے سے زیادہ خوش کرنے کے لیے یہ کریں، اور اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لہذا یہاں کوئی قانونی حد بندی نہیں ہے۔ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اب آدمی ضرورت کو سکیڑ بھی سکتا ہے اور ضرورت کو پھیلا بھی سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ معاملہ چونکہ ہے والنٹری، لہذا اس میں اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں کی گئی۔ قانون کا جہاں معاملہ آئے گا زکوٰۃ کا، تو وہاں ظاہر بات ہے کہ حد بندی کرنی پڑے گی کہ اس لائن سے اوپر ہوگے تو تم ڈونرز میں شمار ہوگے، اب تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، اور اس لائن سے نیچے ہوگے تو تم ریسیپینٹس میں شمار ہوگے، اب تم زکوٰۃ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں کوئی نہیں ہے، یہ آدمی کے اپنے جذبے پر ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جو اپنے معیار کو کم سے کم تر کرتا چلا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ نکالتا ہے اللہ کی راہ کے لیے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو سب کچھ کماتا ہے اسے وہ اپنے اوپر ہی خرچ کر دیتا ہے، چلیے رکھا تو اس نے کچھ نہیں اپنے پاس، لیکن یہ کہ اللہ کے راستے میں بھی اس نے کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ سارا کچھ اس نے اپنی ضروریات ہی پر، چاہے اس میں اسراف ہوا، تبذیر ہوئی، خرچ کر لیا۔ بہرحال یہ ہے 4 کارڈنل پرنسپلز آف اسلامک اکنامک سسٹم ایٹ دی اسپرچول لیول۔ لیکن اب آئیے لیگل لیول پر کیا ہے۔
لیگل لیول پر اسلام کا نظام جو ہے وہ کنٹرولڈ، لمیٹڈ، کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے. اس لیے کہ کیپٹلزم کے تمام کارڈینل پرنسپلز موجود ہیں. پرائیویٹ اونرشپ، لیگل لیول پر اونرشپ ہے. یہ مکان آپ کا ہے، آپ اس کے یو اون اٹ، آپ اس کے مالک ہیں. یہ دکان آپ کی ہے، یہ کھیت آپ کا ہے، یہ کارخانہ آپ کا ہے. تو گویا کہ پرائیویٹ اونرشپ جو کیپٹلزم کی پہلی بات ہے، بنیاد ہے، اس میں اسلام میں موجود ہے. نمبر 2، اس میں اوپن کمپٹیشن موجود ہے. آپ اپنی چیز پر جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ اگر آپ کو ملے گا تو وہ آپ کا ہوگا. اس حوالے سے آدمی پرسنل انسینٹیو ہوگا کام کرنے کا، محنت کرنے کا. اور جب اوپن کمپٹیشن میدان میں آ جائے گا تو آپ بہتر سے بہتر چیز پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ زیادہ میری شے کو خریدیں، اس میں امپرومنٹ ہوگی. پھر اس میں مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصول. ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، سپلائی کم ہے کسی شے کی، قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. بڑھنے دو. اس کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنا درست نہیں ہے. اس میں بلیک مارکیٹنگ آئے گی، دھوکہ آئے گا، ہورڈنگ آئے گی، 100 طرح کی چیزیں ہوں گی. اس کو جانے دیجئے. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، قیمتیں بڑھتی ہیں، بڑھ جائیں. اور اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی، سپلائی زیادہ، قیمت گرے گی، گر جائے. اسی طریقے سے ہائر اینڈ فائر. اگر آپ کسی شخص کو ملازم رکھتے ہیں اپنے ہاں کام کرنے کے لیے تو جیسے آپ کو اس کو رکھنے کا اختیار ہے، ایسے ہی اگر وہ آپ کی سیٹسفیکشن کی حد تک کام نہیں کرتا تو اسے کرنے کا حق بھی آپ کو حاصل ہے. آپ شام کو کہہ سکتے ہیں کہ کل سے مجھے آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے اور کیشیئر سے اپنا چیک لیتے جائیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، امریکہ میں یہی ہوتا ہے. کوئی نوٹس پیریڈ دینا لازم نہیں ان پر. ہائر اینڈ فائر. یہ سارے اصول جو ہیں اسلامی معیشت میں موجود ہیں. اور نوٹ کیجئے، انہی اصولوں کی وجہ سے کیپٹلزم کامیاب ہوا، کمیونزم ناکام ہو گیا. حالانکہ ویٹ گروئنگ ایریا جو ہے وہ امریکہ کا کم تھا، رشیا کا بہت بڑا تھا، لیکن رشیا امپورٹ کرتا تھا اور امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا. کیوں؟ یہاں یہ کہ پرائیویٹ اونرشپ ہے. کوئی شخص زیادہ محنت کرے گا، زیادہ پروڈیوس کرے گا، اس کے بعد دولت زیادہ ہوگی. He will own more. وہاں کیا ہے؟ وہاں پہ تو یہ کہ کام جتنا بھی کریں آپ جو ہے بہت ہی ہمت کریں، بہت زیادہ کام کریں تو اس کا جو فاضل کوئی بات ہوگی آپ کو نہیں ملے گا کچھ بھی. تو why to work harder؟ کیوں آپ محنت کریں؟ آپ بس جیسا بھی ہے مارے باندھے کی جو بھی کام ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے لیے تو فکس سیلری ہے، فکس ویجز ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. لہذا وہ فیل ہو گئے اور امریکہ کا اور مقبرہ بن گیا کمیونزم کا رشیا ہی کے اندر جہاں وہ پیدا ہوا تھا. اور ایک ہی صدی میں ہو گیا. 1917 میں وہ اس کی پیدائش ہوئی تھی اور 1980 کے آس پاس اس کا مقبرہ بھی بن گیا. تو یہ صورتحال ہوئی ہے کمیونزم کی. کیوں ہوئی ہے؟ انہی اصولوں کی وجہ سے. پرائیویٹ اونرشپ، پرسنل انسینٹیو، اوپن کمپٹیشن، مارکیٹ اکانومی، ہائر اینڈ فائر، یہ اصول اسلام میں ہیں. البتہ اسلام نے اس کو چین کیا ہے کیپٹل کو. یہ جن ہے، جیسے حضرت سلیمان کے جنات کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، جب ان سے کام لیا جاتا تھا تب بھی جکڑے ہوئے. سرمایہ بہت بڑا جن ہے. مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ آپ کو بتا دوں. ایچ جی ویلز نے جو ہسٹری آف دی ورلڈ پر 2 کتابیں لکھی ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. اس میں سے مجھے اب یاد نہیں کون سی میں ہے، اس نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رومن امپائر کے زمانے میں دنیا میں کرنسی کا رواج ہوا ہے. اس سے پہلے دنیا کا پورا کاروبار جو ہے بارٹر پر چلتا تھا. کھیت میں کام کرنے والے نے ہل چلایا ہے، محنت کی ہے، گندم پیدا کی ہے. کرگے پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس نے کھدر بن لیا ہے. اب اس کی ضرورت ہے گندم کی، اس کی ضرورت ہے کھدر کی، وہ ایکسچینج کر لیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب اس میں نہ ہورڈنگ ہو سکتی. ہورڈنگ کیا کریں گے؟ کتنی کھدر آپ اپنے پاس روک کے رکھ لیں گے، کتنے عرصے رکھ لیں گے، اور کتنی گندم آپ سنبھال کر رکھ لیں گے. تو سمپل اکانومی تھی. جب آ گیا معاملہ کہ یہ 1 تولہ سونا مساوی ہے اتنے من گندم کے، اور یہ 1 تولہ سونا مساوی ہے اتنے تھان جو ہیں وہ کھدر کے. اب یہ تولہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو آپ کے پاس ایک پرچیزنگ جو ہے کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، اور اس کے بل پر آپ مینوور کر سکتے ہیں مارکیٹ کو اوپر نیچے لے کر جانا. یہ سارا کام تو اس پر جملہ بڑا پیارا لکھا ہے
کہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کرنسی کی ایجاد کے ذریعے سے کتنی بڑی لعنت کا طوق اپنے گردن میں ڈال لیا ہے. یہ لعنت کا طوق، یہ جیولز کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا، اس کی وجہ سے ساری پیچیدگیاں پیدا ہوئی. اسلام نے سرمایہ کو چین کیا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا. سود نہیں ہوگا، صرف سرمایہ کو کمائے، یہ غلط ہے. سرمایہ کے ساتھ محنت ہو، اوکے گو اہیڈ، کام کرو کماؤ، لیکن سرمایہ صرف کمائی کے لیے ایجنٹ بن جائے کہ میں نے تو بینک میں رکھوا دیا، مجھے تو پیسے ملنے چاہیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میری محنت کا کوئی سوال نہیں. یا میں نے کسی کو دے دیا پیسہ، بھائی تم نے مجھے اتنے پرسنٹ سے مجھے دینا ہی دینا ہے، میری محنت کا اس میں کوئی سوال نہیں. خالص سرمایہ، اس کی بعض چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، بعض چیزوں کو. مثلا مزاربت ہے، ایک شخص کا سرمایہ ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، کوئی عورت ہے، کوئی اور بوڑھا آدمی ہے، ایک اور شخص ہے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، کام کر سکتا، تو وہ آپس میں ایک ایکویشن بنا لے کہ بھائی کام کرو، میرا سرمایہ ہے، تم کام کرو، اگر تو نقصان ہو گیا تو سارا میرا، پیسے والے کا، تمہارا کوئی نقصان نہیں، تم پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، لیکن اگر نفع ہو جائے تو کچھ تم رکھ لینا، کچھ مجھے دے دینا. اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مضارب کے جو ہے، جو شخص اپنا مال مضاربت پر دے رہا ہے، وہ بغیر محنت کے لے رہا ہے جو بھی لے رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے کمپنسیٹ کیا ہے. رسک جو ہے، اگر نقصان ہے تو سارا تمہارا ہوگا، اس کا کوئی تاوان ورکر پر نہیں آئے گا. اس حوالے سے بعض چیزوں کو جائز کیا گیا. مثلا کرایہ ہے، مکان کا کرایہ ہے. اب اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ آپ نے کوئی پیسہ لگا دیا ہے اور پیسہ لگا کر آپ اس کا کرایہ لے رہے ہیں، تو اس میں اب آپ کی محنت شامل نہیں ہے. تو بعض شکلیں تو ہیں کہ جو جائز کی گئی ہیں، لیکن محض سرمایہ کے لیے کھینچنے والا، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اس کی جو شکل سود کی ہے بالکل قطعاً وہ اتنی حرام ہے اسلام میں کہ اور کوئی دوسری چیز اتنی حرام نہیں ہے. اس سے روک دیا. سرمایہ کاری کرو، سرمایہ داری نہ ہو. یہ سرمایہ آکاش بیل بن کر چھا نہ جائے پورے معاشرے کے اوپر. سرمایہ کو یوز کرو. اسی طریقے سے محض چانس پر کمائی، محض چانس. اب ظاہر بات ہے کہ آپ اگر کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو چانس کا ایلیمنٹ بھی ایک ہوتا ہے. کبھی اتنی ہی محنت، اتنا ہی سرمایہ زیادہ آپ کو نفع دے جاتا ہے، کبھی اتنی ہی محنت، اتنا ہی سرمایہ جو ہے وہ بجائے نفع کے نقصان دے جاتا ہے. ہو سکتا ہے چانس کا معاملہ ہے، چانس کو آپ جو ہے بالکل ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، لیکن محض چانس، داؤ لگانا، یہ سود، اس کی جوا، اس کی جتنی شکلیں حرام مطلق. تو اس حوالے سے اسلام نے یہ کیا ہے کہ سرمایہ داری کو چین کیا، اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی سرمایہ کے، کہ یہ اپنی حد کے اندر رہے، اس سے آگے بڑھ کر آکاش بیل نہ بن جائے. اس لیے یہ لمیٹڈ اور کنٹرولڈ کیپٹلزم ہے. پھر اس میں انٹرنل مینجمنٹ ہے. یہ اصطلاح آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں شاید ہوگی کہ کیپٹلزم جہاں بھی ہوگا اور فری اکانومی ہوگی اور کمپٹیشن ہوگا تو ظاہر بات ہے کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے. یہ تو صرف ہو سکتا ہے کمیونسٹ نظام کے اندر کہ نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، سب برابر. فری اکانومی ہے، انٹرپرائز ہے، آپ کی محنت ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، کوئی زیادہ کر رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے، کوئی زیادہ ذہین ہے، کوئی اتنا باصلاحیت نہیں ہے، تو کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے. اس جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا نظام ہو کہ پیچھے رہنے والے جو ہیں وہ بھوکے نہ مریں. ان کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہو جانی چاہیے لا محالہ. یہ ہے کام کہ جو آپ کو معلوم ہے سوشل سیکیورٹی کے نام سے، ویلفیئر کے نام سے پوری دنیا میں، ان امپلائمنٹ جو الاؤنس کے نام سے پوری دنیا میں کیپٹلزم کو کرنا پڑا ہے. اس کا کم سے کم لیول ہے امریکہ میں. امریکہ جو ہے بدترین جو ہے کیپٹلسٹک کنٹری ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ جو ہے یہ بہت اونچا لیول ہے سوشل جو سیکیورٹی کا ہے اور ویلفیئر کا ہے. اور برطانیہ وغیرہ بین ہے. بہرحال امریکہ سے وہ بھی بہت آگے، امریکہ سے کینیڈا بھی بہت آگے. امریکہ میں ویلفیئر ہے لیکن بہت لمیٹڈ ہے. لیکن یہ ہے انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم. اس لیے کہ اگر کچھ لوگ بالکل بھوکے رہیں گے تو وہ تو تمہارا آ کر پیٹ پھاڑیں گے. پھر تو ظاہر بات ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دینا، سسٹیننس جو ہے ان کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ یہ کہ وہ تمہارے پیٹ نہ چاک کریں اور تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں. یہ نظام ہے جو کیپٹلزم کو اختیار کرنا پڑا ہے ایک ضرورت کے طور پر. اسلام نے اس نظام کو بہترین طریقے پر حل کیا. وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
ترد الی فقرائہم، یہ جو فری اکانومی کا نظام ہم نے قائم کیا ہے، اس میں سے کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے. جو اس لائن سے اوپر گیا وہ ڈونیٹ کرے گا، ڈونر ہے، وہ دے گا، اور جو اس سے نیچے ہے وہ ریسیپینٹ ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بھوکا مرتا آدمی ہی زکوٰۃ کا حقدار ہے، نہیں، جس کے پاس جو ہے وہ نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. لائن تو وہ ڈیوائڈنگ لائن، وہ نصاب ہے. جو اس سے اوپر ہے وہ ڈونر ہے، جو اس سے کم ہے وہ ریسیپینٹ ہے. لیکن میں بعد میں اگر وقت ہوا تو عرض کروں گا کہ یہ مغرب کے ویلفیئر نظام سے بدر جہاں بہتر اور اعلیٰ نظام ہے یہ. اور آج مغرب کو تو مصیبت پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے اب ویلفیئر نظاموں کو پیچھے لا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مس یوز ہو رہا ہے، بری طریقے سے مس یوز ہو رہا ہے. اسلام کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف یہ نظام قائم کر دیا، دوسری طرف یہ بات بھی کہہ دی کہ دیکھو یہ صدقات اور زکوٰۃ یہ لوگوں کے میل کچیل ہیں، بچو ان سے، محنت کرو، مشقت کرو. ایک غریب آیا مانگنے کے لیے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ جی بس ایک چادر ہے اور ایک وہ کٹورا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دے آؤ. نیلام کروایا، فرمایا جاؤ اب اتنے پیسے لے جاؤ اور جو ہے ایک کلہاڑی کا پھل جو ہے وہ لے آؤ بازار سے. اس میں اپنے دستے مبارک سے دستہ ڈالا کہ جاؤ اب اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور گزارا کرو. اور کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آنا آیا تو وہ خوشحال تھا کہ حضور میں نے واقعتاً میری تو صورت دنیا بدل گئی. تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کو ہنین مریا، ماں کے دودھ کی طرح سمجھ لیں، شیر مادر سمجھ لیں. نہیں، وہاں کیا معاملہ ہے، وہ شیر مادر ہے اور اس کے اندر مس یوز بھی ہوتا ہے. تو اسلام نے اس کے اندر جو ایک تعلیم رکھی ہے کہ جو بیلنس کرنے والی ہے، اس کی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر ایسا ہوا ہے خلافت راشدہ میں کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے کہ وہ لے لے اور لینے والا کوئی نہیں تھا. بہرحال یہ دو نظام اسلام کے ہیں. یقیناً اسلام کا لیگل لیول پر نظام کیپٹلزم سے مشابہ ہے، بٹ اٹ از لمیٹڈ، کنٹرولڈ اینڈ فلی انٹرنلی مینیج کیپٹلزم. اب آئیے اس میں جو محصولات اور ٹیکسز کا نظام ہے وہ کیا ہے. اس میں پہلی بات ایک اور جو سمجھنے کی ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے آئیڈیولوجیکل ریاست ہے. اس کا مکمل شہری صرف مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم اس کا مکمل شہری نہیں ہے. اب اسے دنیا تانے دے، ہم پر فقرے چست کرے کہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن تم نے بنا دیا، جو چاہے کہے، وہ مکمل شہری نہیں ہے، وہ ذمی ہے. لیکن ذمی کے معنی کیا ہے؟ اس کو گالی بنا دیا گیا. ذمی کہتے ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست لیتی ہے. ذمہ داری سے، یہ اردو کا لفظ ذمہ داری فارسی کا بن گیا، داری جو ہے ذمہ داری، ذمہ جس کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست لیتی ہے وہ ذمی ہے. تو ذمی کی پوزیشن اور ہے، غیر مسلم کی اور مسلم کی اور ہے. ٹیکسیشن کے اندر بھی ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق رہے گا. مسلمان سے زکوٰۃ لی جائے گی، جو بھی اس کے پاس کیش وغیرہ ہے اور جو بھی مال ہے، تجارتی اسباب ہیں، ان سب کا 2.5% دے دیجیے. لیکن غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، جزیہ لیا جائے گا. لیکن جزیہ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گالی نہیں ہے. جزیہ جزا ہے، جزا سے بنا، بدل ہے کہ جو حفاظت جو ہے اسلامی ریاست تمہیں دے رہی ہے، در حقیقت اس کا بدل ہے کہ جو تم دے رہے ہو. اس لیے کہ ہر مسلمان تو اسلامی ریاست میں لازماً فوجی خدمات سر انجام دینے پر مجبور ہے. جب چاہیں گے اسے کال کر لیا جائے گا. جیسے آج آپ کو معلوم ہے اسرائیل میں ہے یا چائنا میں ہے پیپلز آرمی، اسلامی ریاست کا تصور تو وہ ہے، ہر شہری جو ہے وہ سپاہی ہے. لیکن آپ غیر مسلموں کو، ذمیوں کو مجبور نہیں کر سکتے. ان کو تو آپ نے پروٹیکشن دینی ہے، وہ آپ کے ماحول میں رہ رہے ہیں، یہاں رہیں آرام سے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. انہیں مذہبی آزادی دی جائے گی. ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت جو ہے مساجد سے بھی زیادہ کی جائے گی. ان کے پرسنل لاء میں انہیں پوری اجازت ہوگی. اپنی نسل کو اپنی تعلیم، اپنے مذہب کی تعلیم دینا ان کا حق ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن یہ کہ ان پر نہ تو اسلامی ریاست کے دفاع کی ذمہ داری ہے، اپنی مرضی سے کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داری نہیں ہے. اٹ کین ناٹ بی ڈیمانڈڈ فرام دیم. تو اس حوالے سے ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے. یہ ٹیکس اصلاً میں جزیہ ہے، جزیہ ٹیکس ہے. زکوٰۃ عبادت ہے. بڑا فرق واقع ہو جائے گا. زکوٰۃ عبادت ہے، جزیہ ٹیکس ہے. اسی طریقے سے زمین سے،
یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو ہوئی جو بھی آپ کے پاس کیش ہے اور آپ کے پاس اموال تجارت ہیں. اگر آپ بھیڑیں بکریاں پالتے ہیں تو کتنی ہزار بھیڑیں بکریاں آپ کے پاس ہیں. اونٹ پالتے ہیں تو کتنے اونٹ آپ کے پاس ہیں. اس میں نصاب مقرر کر دیا گیا ہے, اتنی زکوٰۃ لے لی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ جزیہ جو ہے وہ در حقیقت ایک فرد کے اوپر عائد کیا جائے گا اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کر. زکوٰۃ عبادت ہے اور اس کی شرح فکسڈ ہے کیونکہ یہ عبادت ہے. اس میں کم و بیشی ہوگی تو عبادت کا تصور ختم ہو جائے گا. ایک سیکرڈ اس کے اندر ایک تصور جو ہے موجود ہے کہ ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر ہے, تو وہ اس میں زکوٰۃ, اس میں وہ ٹیکس کا کانسیپٹ نہیں ہے, عبادت کا کانسیپٹ ہے اور اس کی شرح معین ہے. جزیہ جو ہے اس کی شرح معین نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اچھا ہنرمند ہے, اس کے اوپر جزیہ زیادہ لگا دیا جائے گا. یہ پول ٹیکس ہے ہر شخص کے اوپر علیحدہ. ایک شخص جو ہے وہ انسکلڈ لیبرر ہے, اس کے اوپر جزیہ کچھ اور ہوگا. سکلڈ ورکر ہے, اس کے اوپر جزیہ کچھ اور ہوگا. کوئی کاروبار دکاندار ہے, اس کے اوپر جزیہ کچھ اور ہوگا. تو یہ جزیہ جو ہے اس کی کوئی شرح معین نہیں ہے, بلکہ یہ شرح اونچی نیچی کی جا سکتی ہے. اینڈ اٹ کین ویری فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. ایک شخص کے لیے اور ہے, دوسرے کے لیے اور ہے. اچھا, اب زمین کا مسئلہ آتا ہے. زمین اگر مسلمان کی ہے یا عشری ہے, یہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے, تو اس میں سے 10واں حصہ یا 20واں حصہ پروڈیوس کا. میں یہ نہیں ہوگا کہ صاحب میری اتنی انویسٹمنٹ تھی, میں نے اتنا کھاد پہ لگایا, اتنا بیج پر لگایا, اتنا یہ کیا, اتنا وہ کیا, مجھے اب اتنی جو ٹوٹل ملا ہے تو اس میں سے گویا کہ میری انکم تو میرے اخراجات انویسٹمنٹ کو نکال دیجئے تو اتنی ہوئی. یہ انکم ٹیکس نہیں ہے, یہ ٹیکس آن ٹوٹل پروڈیوس جتنا ہوا ہے 10واں حصہ نکال دیجئے. اگر وہ بارانی زمین ہے, بارانی زمین سے مراد کیا ہے کہ اس کی صرف بارش کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ سیراب کیا, اللہ نے اس کو خود کیا ہے, اس نے کوئی اور آرٹیفیشل میتھڈ اختیار نہیں کیا ہے, لہذا اسے اس کے اوپر خرچ بھی نہیں کرنا پڑا. لیکن اگر ہے وہ فرض کیجئے کہ ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے, اس میں اس نے جو ہے وہ بجلی خرچ کی ہے یا ڈیزل آئل خرچ کیا ہے, تو وہاں 20واں حصہ رہ جائے گا. اگر نہر سے ہے تو آبیانہ دیا ہے, لہذا عشر جو ہے وہ نصف عشر رہ جائے گا 5%. اگر وہ بارانی زمین ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی سیراب کیا براہ راست اپنی بارش بھیج کر, تو اس کا 10واں حصہ ہوگا 1/10. یہ ہے عشری زمین سے کہ جو ملکیت ہی ہوتی ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو خراجی زمین ہے, غیر مسلم کی زمین خراجی ہے. اور ایک اور معاملہ کہ جتنی زمینیں بھی, جتنے ممالک بھی مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے تھے, ان کی سب کی اراضی خراجی ہیں, وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اسے سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے, تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالنا ہوگا. دیکھیے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عہد خلافت میں شام فتح ہو گیا, عراق فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, مصر فتح ہو گیا. اس کو کہتے ہیں دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ. فرٹائل کریسنٹ, بے شمار جو وہاں کی پیداوار. چند ہزار تھے مسلمان فوجی صحابی کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے یہ بڑے بڑے ملک فتح کرا دیے. اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ساری زمینیں جو ہیں, یہ سارے علاقے جو ہیں, یہ سارے شہر جو ہیں, یہ مال غنیمت ہے. مال غنیمت کے مطابق کیا ہے, 1/5 تو اسٹیٹ کو جائے گا, بیت المال کو. 4/5 جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا جو مجاہدین ہیں ان میں, تو ہمیں دیجئے زمینیں. حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر یہ سب کچھ ابھی تقسیم کر دیا گیا تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا بچے گا. نمبر 2 یہ کہ یہ اتنی بڑی اب ہماری مملکت بن گئی ہے, ہمیں سرحدوں پر چوکیاں بنانی ہوں گی, مستقل فوجی رکھنے ہوں گے. ابھی تک تو معاملہ آپ کو معلوم ہے یہ کہ صرف والنٹیئرز ہوتے تھے, ہر مسلمان فوجی تھا. مطالبہ آیا 10,000 آدمی چاہیے, 10,000 نکل گئے, چلے گئے, باقی آرام سے گھروں میں سوئے. لیکن آخر یہ اتنی بڑی مملکت کی حفاظت جو ہے ڈیفنس کے لیے, گویا کہ اب وہ ایک ریاست کا تصور, اس کے تقاضے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ان فوجیوں کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ در حقیقت مال فے ہے, مال غنیمت نہیں ہے.
مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو عین میدان جنگ میں محاذ جنگ پر حاصل ہوا ہو. تلواریں ہیں، زرہیں ہیں، ڈھالیں ہیں، یا بھیڑیں بکریاں، جو بھی سامان رسد گوشت کے لیے انہوں نے ساتھ رکھا ہوا تھا، یا اونٹ تھے یا گھوڑے تھے، یا جو قیدی وہاں پر قید کر لیے جائیں گے میدان جنگ میں وہ غلام ہو جائیں گے، اور جو بھی وہاں پر اگر کوئی عورت ہے تو وہ کنیز ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ سارا ایران اب قیدی ہو گیا اور ساری ایران کی عورتیں جو ہیں کنیزیں بن گئی، اور سارا عراق جو ہے وہ بھی قیدی ہو گیا اور سب کے سب لوگ جو ہیں غلام ہو جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں، ایک ایک آدمی کے حصے میں ہزار ہزار غلام آ جائے گا. یہ نہیں ہے، بلکہ صرف جو ہے وہ غلام یا ہو، کنیز ہو، مال غنیمت ہو، وہ آن دی اسپاٹ جو میدان جنگ میں جو کچھ حاصل ہوا ہوگا وہ مال غنیمت ہے، باقی سب مال فے ہے. مال فے کا حکم جو ہے قرآن مجید میں 28ویں پارے کے اندر آتا ہے سورہ حشر میں، وہ کل کا کل بیت المال کا ہوتا ہے، اس میں کسی اور کا، کسی مسلمان کا، کسی فوجی کا، مجاہد کا کوئی حصہ نہیں. اس سے اب عالم اسلام میں اراضی کی دو مستقل قسمیں ہو گئی ہیں، اس کو نوٹ کر دیجئے. یہ ہمارے اکثر لوگ واقف نہیں ان چیزوں سے بالکل. عشری ملکیتی ہوتی ہے، خراجی کسی کی ملکیتی نہیں ہے، وہ اسلامی ریاست کی ملکیت ہے. عشری وہ زمین ہے جس جگہ کے لوگ بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے. مثال کے طور پر مدینہ منورہ کے لوگ تھے، حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا تھا، مدینے والے تو خود جا کر حضور کو لے کر آئے تھے. وہاں کی زمینیں عشری نہیں، ملکیت ہی نہیں. عشری کا مطلب کیا ہے؟ وہ 10% یا 5% وہ دیں گے اور باقی ان کا اپنا رکھیں اپنے پاس. اسی طریقے سے نوٹ کر لیجئے، اس وقت دنیا میں یہ جو ملک ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، یہاں کی ساری زمینیں عشری ہیں. یہاں کبھی مسلمانوں نے فوج کشی نہیں کی، یہاں کبھی جو ہے فتح نہیں کیا گیا انہیں. مسلمان تاجر گئے اور ان کی تبلیغ سے یہ لوگ ایمان لے آئے. یہ سب عشری زمینیں ہیں. عشری زمینوں سے عشر یا نصف عشر لیا جائے گا، بات ختم. لیکن باقی جو بھی ملک فتح ہوا ہے بزور شمشیر، اس کی زمینیں خراجی ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ حکومت کی ہے. حکومت انہیں دے گی لوگوں کو کہ وہ اس کو کاشت کرے، اور اس میں سے خراج، اینڈ اٹ کین بی 50% ایون. وہ خراج جو ہے اس کی کوئی شرح نہیں ہے، جیسے جزیے کی کوئی شرح نہیں معین، خراج کی بھی نہیں ہے. خراج اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ سر آپ فلاں چیز اگر کاشت کی جا رہی تو پر ایکڑ اتنے روپے آپ سے لے لیے جائیں گے. یا یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مقاسمہ ہو جائے، اس میں تقسیم کر لیا جائے کہ آدھا تمہارا اور آدھا اسلامی ریاست کا. یہ ہے خراجی زمینیں. تو اسلامی ریاست میں نقطہ آپ کے سامنے بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ ٹیکسیشن اور محصولات جو ہیں محاصل، ان میں بڑا بنیادی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کے مابین. مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کا نہ صرف وفادار ہے، خیر خواہ ہے، وہ اسے پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، اس کی حفاظت کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور دنیا میں وسیع علاقے میں پھیلانے کے لیے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ لی جائے گی، عشر لیا جائے گا. غیر مسلم سے خراج لیا جائے گا، اور غیر مسلم وہ زمینیں بھی ہو سکتی ہیں جو چاہے وہ خراجی زمینیں ہیں، اب وہ چاہے مسلمانوں کو دے دی گئی ہیں، غیر مسلم وہاں نہیں رہے، مسلمان کاشت کریں گے، زمین خراجی رہے گی. اور ایک دفعہ اگر وہ خراجی معین ہو گئی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خراجی رہے گی، وہ عشری میں تبدیل نہیں ہوگی. اچھا، اسی طریقے سے یہ موقع ہے تو آپ جان لیجئے دو اور اصطلاحات بھی زکوٰۃ کے بارے میں. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ زکوٰۃ لوگ لیے پھرتے تھے اور لوگ نہیں لیتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس میں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ تو اسلامی ریاست لیتی ہے، پھر کیسے سوال پیدا ہوا کہ لوگ لے کر پھر رہے ہیں کہ کوئی قبول کر لے اور وہ قبول کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی جو مال ہیں ان کی دو قسمیں کی گئی ہیں، اموال ظاہرہ، اموال باطنہ. اموال ظاہرہ کیا ہے؟ یہ دکان ہے، اس میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے، یہ کوئی تکیوں میں چھپا کر تو نہیں رکھا گیا ہے، کوئی ٹرنکوں کے اندر تو نہیں سنبھال کے رکھا گیا ہے. یہ گوڈاؤن ہے، اس میں اتنا مال پڑا ہے. یہ کارخانہ ہے، اتنا انفنشڈ خام مال موجود ہے، اتنا فنش پروڈکٹ موجود ہے. اتنی روئی ہے، اتنا دھاگا ہے، یا اتنا دھاگا ہے، اتنا کپڑا ہے. جو بھی کوئی شے ہے وہ گویا کہ یہ اموال ظاہرہ میں سے ہے. یا یہ کہ کسی کی بھیڑ بکریوں کا گلہ ہے، اتنے اس کے اندر بھیڑیں ہیں، اتنی بکریاں ہیں، سامنے ہیں، چھپائی تو نہیں جا سکتی کہیں. اتنے اونٹ ہیں، وہ سامنے ہیں.
اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ اسلامی ریاست لے گی، بالجبر لے گی، زبردستی لے گی، پیسے کا حساب کر کے لے گی. نوٹ کر لیجیے. اموال باطنہ کو چھوڑ دیا گیا ہے والنٹری. یہ کس قدر حکمت ہے، ورنہ تو تحصیلدار جو ہیں زکوٰۃ کے وہ جاتے لوگوں کے تکیے ادھیڑ کر دیکھتے کہ یہاں تو کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، کہیں چارپائیوں کے اندر تو نہیں، پائنتیوں میں کوئی شے جو ہے رکھی ہوئی ہے، کہیں کوئی دفینہ کر کے گھر میں تو نہیں رکھا ہو. نہیں، قطع نہیں. یہ چیزیں اموال باطنہ میں سے ہیں. اب یہ والنٹری بیسس پر ہے، اس کا تعلق جو ہے انسان کے اپنے ایمان سے ہے. وہ ایمان اور اللہ پر اس کا یقین اگر ہے، آخرت کا یقین ہے، تو وہ خود دے گا. وہ تو عبادت ہے، عبادت کے طریقے سے اسے دینا ہے. اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ حکومت کو دے دیں اور چاہیں تو خود دیں غربا کو. یہ اختیار موجود ہے. اگر حکومت کو دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ حکومت جو بھی اس کے مسائل، جو اس کے اخراجات کے جو بھی ہیں مزے، ان میں خرچ کرے گی. لیکن اپنے طور پر دینا چاہیں، کبھی وقت انسان کو ہوتا ہے کہ میں خود دوں، اپنے ہاتھ سے دوں. اگر اس میں کوئی خوشی کا احساس ہوتا ہے تو پھر غربا کو تلاش کیجیے. اور یہ شکل ہو گئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں. مال غنیمت اتنا آ گیا تھا اور اتنا تقسیم ہوا تھا کہ اب لوگ جو ہے وہ اپنے اموال باطنہ کی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے اور کوئی ان کا لینے والا نہیں تھا، کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اتنی خوشحالی پیدا ہو چکی تھی. اب آئیے اسلامی ریاست کے اور سورسز کیا ہیں. دیکھیے، خمس، مال غنیمت میں سے خمس، مال فے پورا کا پورا. مال فے اسے کہتے ہیں کہ جو غیر مسلموں سے کوئی شے حاصل ہوئی ہو بغیر لڑے ہوئے. ایسے ہی آپ نے الٹیمیٹم دیا، انہوں نے سرنڈر کر دیا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. اب جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ پورا کا پورا بیت المال کا ہے. اس میں کسی کے کوئی مجاہد اور کوئی بھی ان میں جو لڑائی میں جو بھی حصہ لیتا، اگر لڑائی ہوتی اس کا کوئی کلیم نہیں. اسے فے کہتے ہیں. فے کل کا کل بیت المال کا. اور جہاں جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں کچھ جو ہے مال غنیمت حاصل ہوا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کا. اس کے علاوہ کنز اگر کہیں سے نکل آئے، کسی کی زمین میں سے کوئی خزانہ کہیں کوئی دفن کیا گیا ہو، وہ نکل آیا اتفاقاً، اس میں سے بھی خمس جائے گا بیت المال کا. باقی اس شخص کا ہوگا جس کی زمین میں وہ برآمد ہوا. اسی طریقے سے رکاز، معدنیات، یہ علاقہ ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے یا فلاں کا کی ملکیت ہے علاقہ، اس میں سے اگر کوئی معدنیات نکلتی ہے اس میں سے بھی خمس اسلامی ریاست کا ہوگا. باقی اس علاقے کے لوگوں کا ہوگا. اسلام کا نظام جو ہے اس معاملے میں وہ مختلف علاقائی جو ہیں ان کی بھی جو ہے بہبود کو پیش نظر رکھتا ہے کہ وہ ان کی در حقیقت ان کے علاقے میں مال نکلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے، ان پر خاص ان کی اللہ کی عطا ہے، لہذا وہ ان کی ملکیت قرار پائے گا. اس کے علاوہ عشور تھے. عشور ویسے تو بنا ہے عشر سے ہی، اس لیے کہ یہ عشر کے حوالے سے تمام ہی ان طرح کے ٹیکسز کو عشور کہا جانے لگا. امپورٹ ایکسپورٹ پر یہ موجود تھے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلامی ریاست میں زکوٰۃ کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ بڑا یعنی یوں سمجھیے کہ عامیانہ سا خیال ہے، ایسی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کا مین مقصد اس گیپ کو فل کرنا ہے بٹوین دی ہیوز اینڈ دی ہیو ناٹس. وہ جو آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہ گئے، اس گیپ کو فل کرنا، اسے برج کرنا، زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ ہے. یہ گویا کہ سوشل سروس، کفالت عامہ، کہ کوئی بھی بھوکا ننگا نہ رہ جائے، کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کے سر پر چھت نہ ہو. یہاں تک کہ یہ معاملہ جو ہے غیر مسلموں کا بھی، غیر مسلم جو ہیں، چونکہ بیت المال کے اندر ان کے جزیے کی رقم بھی آتی ہے، لہذا اگر غیر مسلم بھی کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، اسے امداد کی ضرورت ہے، بیت المال سے اس کا وظیفہ ہوگا. تو یہ تو در حقیقت کفالت عامہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کا ذریعہ ہے. باقی ضروریات کے تحت جو ہے وہ تو ٹیکسز ہوں گے. ان ٹیکسز میں سے عشور، امپورٹ ایکسپورٹ، اگر وہ مسلمان کا مال ہے جو ہمارا شہری ہے تو 2.5%. اگر ہمارے ہی ملک میں رہنے والا غیر مسلم ہے، ذمہ ہے، 5%. اگر کوئی باہر کا غیر مسلم ہے، ہماری ریاست کا نہیں ہے، تو 10%. یہ عشر بن گیا. لیکن یہ بھی طے شدہ نہیں ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے.
زکوٰۃ اور عشر جو ہے مسلمان پر زمین کا، مسلمان کی زمین ملکیتی زمین سے وہ 10واں حصہ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5%، وہ فکسڈ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کا سوال نہیں، لیکن ان عشور کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مزید ٹیکسز بھی ضرائب کہلاتے ہیں، لگ سکتے ہیں، ان میں سے مثلاً اب اس دور کا ایک بہت اہم ٹیکس جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ کے ٹیکسز وغیرہ کی بات تو آ گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک شہر ہے، اس کی میونسپلٹی ہے، کارپوریشن ہے، سڑکیں بنانی ہے، ٹھیک کرنی ہے، بجلی کا انتظام کرنا ہے، وہ ٹیکس لگائے گی۔ اس شہر میں باہر سے جو مال آ رہا ہے چنگی اس سے لی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے یہاں سے تیار شدہ مال باہر جا رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں پراپرٹی ہے، پراپرٹی ٹیکس ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ کہ بہرحال دیکھا جائے گا کہ ایک شخص کے پاس ایک ہی مکان ہے، اس پر سر چھپانے کو اس کو ایگزیپٹ کیا جائے، جس کے پاس زیادہ ہیں ان سے زیادہ لیا جائے، چھوٹا مکان ہے بہت کم شرح کے اوپر لیا جائے، بڑے بڑے محل ہیں زیادہ بڑی شرح کے اوپر لیا جائے، یہ تو دوسری بات ہے، لیکن بالفعل یہ ساری چیزیں جو ہے لاجیکلی ضروری ہیں۔ ضرائب کہتے ہیں ان ٹیکسوں کو جو مزید لگائے جائیں۔ اس اعتبار سے انکم ٹیکس کے بارے میں آپ سے عرض کروں، میں اسے حرام نہیں کہتا، لیکن واقعہ یہ کہ جس شکل میں یہ اس وقت دنیا میں قائم ہے اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں، تو یہ بہت ہی لعنتی قسم کا ٹیکس ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا، اب سے کافی پرانی بات ہے، کوئی 20 سال پرانی، سید نصرت حسین بخاری جو چیف ایگزیکٹو تھے جو حیدری انٹرنیشنل فائنینس کے، انہوں نے مقالہ لکھا تھا ٹیکس آن انکم ورسس ٹیکس آن پروڈیوس اینڈ پوزیشن۔ یہ بنیادی فلسفہ سمجھ لیجئے، ایک ہے انکم پر ٹیکس لینا، ایک ہے ٹوٹل پر ٹیکس لینا۔ انکم میں آپ کو حساب کرنا پڑے گا، پچھلے سال آپ کا سٹارٹنگ کیپٹل کیا تھا، اس کے بعد آپ نے کیا گنوایا یا کمایا، آپ کو نفع ہوا یا نقصان ہوا، اس کا پورا حساب، اب اس پر انکم جو ہے وہ معین ہو گئی، اس سے آپ نکالیے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ صاحب آپ نے گنوایا یا کمایا ہم نہیں جانتے۔ زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ پچھلے سال آپ کی دکان میں 10 لاکھ کا مال تھا، 10 لاکھ پر ہم نے لے لیا تھا 2.5%۔ آج آپ نے 5 لاکھ گنوا دیے، 5 کا رہ گیا تو 5 پر دیجیے، دینا ہی دینا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ وہ تو ٹوٹل پر ہے، اس کا انکم سے لاس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سید نصرت حسین صاحب نے یہ ثابت کیا تھا اپنے مقالے میں، اگرچہ میں اسے پورے طور سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ بڑا ٹرکی سبجیکٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انکم ٹیکس ہے اس کے نتیجے میں انفلیشن بڑھتا ہے، اور ٹیکس آن ٹوٹل پروڈیوس اور پوزیشن اس سے انفلیشن کم ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے اعداد و شمار سے بھی اور دلائل سے ثابت کیا تھا۔ تو میرے نزدیک اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس کو بھی میں حرام نہیں کہتا۔ یہ جو کارپوریٹ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں انکم کا حساب رکھنا، وہ تو رکھنا ہی ہے انہیں، ان کے شیئر ہولڈرز ہیں، انہیں طے کرنا ہے کہ کیا کمائی ہوئی ہے، کیا ہمیں دینا ہے، کیا ڈیویڈنڈ ہمیں ڈکلیئر کرنا ہے وغیرہ، تو وہاں حساب ہوتا ہی ہے، ان کے لمبے چوڑے پورے نظام ہوتے ہیں۔ لیکن فرض کیجیے غریب دکاندار جو ہے چھوٹا سا مال لے کر بیٹھا ہوا ہے، اب آپ اس سے کہیں حساب لاؤ، اور اگر تمہارے پاس حساب نہیں ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے جتنا چاہے لگا دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ اب یا تو وہ بھی اپنا کسی کلرک کو رکھے، کسی اکاؤنٹنٹ کو رکھے، ہر شے کا آمد و خرچ کا پورا حساب رکھے، اور یہ سب کا سب جو ہے نان پروڈکٹیو خرچ ہو رہا ہوگا۔ میں جس زمانے میں پریکٹس کرتا تھا یہی مصیبت مجھے محسوس ہوتی تھی، یا تو آپ ہر مریض کو جو کچھ دیا ہے، اتنی گولیاں فلاں دی، اتنا یہ دیا، اتنا مکسچر دیا، اتنے پیسے لیے، اس کی رسید کاٹیں اسے دیں، ویریفائبل ہونا چاہیے نا۔ انکم ٹیکس والوں کے نزدیک صرف وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ قابل اعتماد ہے جو ویریفائبل ہے، تاکہ آپ نے فلاں مریض کو یہ دیا تھا، اتنے پیسے دیے تھے، جا کر اس سے پوچھا جا سکے فلاں تاریخ کو واقعتاً تم دوا لے کر آئے تھے اور اتنے پیسے تم نے دیے تھے۔ اب یہ حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک جنرل پریکٹیشنر ہے، اس سے تو پھر اکاؤنٹنٹ رکھنا ہوگا اور اس کو کیشیئر رکھنا ہوگا، اور نہ معلوم کتنی مصیبت، اور کاہے کے لیے؟ بیکار، لا حاصل۔ اور نہیں رکھ رہے تو جو چاہا اس کے اوپر جتنا بڑا جوتا چاہا مار دیا۔ یا پھر یہ ہے کہ آدمی جھوٹا بنے، جھوٹے حرف دے، اپنی آمدنی کم دکھائے، یا یہ کہ جو اسسمنٹ وغیرہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو انکم ٹیکس ہے، خاص طور پر یہ چھوٹے بزنس مین جو ہے بیچارے دکاندار ٹائپ، ان کے لیے یہ لعنت بن گیا ہے، جھوٹ بولنے پر آمادہ کرنے والا اور جھوٹا حلف اٹھانے والا۔
لیکن یہ ہے کہ بڑے لوگوں پر اگر بڑی کمپنیوں کے اوپر اگر یہ ہو بھی تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شے حرام کی نہیں ہے، مباحات کے اندر داخل ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جب یہ خراج اگر آ جائے، اب پاکستان کی زمینوں کے بارے میں ایک رائے ہے یہ ساری خراجی زمینیں ہیں، اور یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہی ہے جو پچھلی صدی کے ہندوستان کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے مرشد، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے آدمی، انہوں نے لکھی ہے کتاب ما لا بد منہ، اور اس میں لکھا یہ فقہ کی یوں سمجھیے پرائمر ہے فقہ کا جو ہمارے ہاں کے سارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، دی پرائمر قاعدہ ہے فقہ کا کہ جو دیوبندی بریلوی دونوں میں، حنفی میں اہل حدیث کے ہاں نہیں پڑھائی جائے گی، شیعوں کے ہاں نہیں پڑھائی جائے گی، لیکن حنفی جو ہیں ان کی مدارس کے اندر چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو، لکھا ہے پورے ہندوستان میں کوئی زمین عشری نہیں ہے، لہذا میں عشر کے مسائل ہی نہیں لکھتا، خام خواہ طلبہ کے ذہنوں پر بوجھ ڈالنا کاہے کو جبکہ عشری زمین ہے ہی نہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں آ کر مولانا مفتی محمد شفیع اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، میرے نزدیک ان سے بہت بڑی خطا ہوئی، انہوں نے پاکستان کی زمینوں کو عشری قرار دیا، ان کے نزدیک خراجی ہے، عشری ہے ہی نہیں، عشری کا وجود ہی نہیں، تو پاکستان کہاں سے وجود میں آیا؟ ہندوستان ہی کی سے برآمد ہوا ہے نا، لہذا یہاں پر انہوں نے لکھ دیا یہ کہ یہ عشری زمینیں ہیں، عشری زمینیں تو ملکیتی ہیں، لہذا ان کے بیٹے نے تقی عثمانی صاحب نے تو جو اپیلیٹ بینچ تھا، شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ جو آج کل بھی سن رہا ہے سود کا معاملے والا، کل میں بھی دیکھ کر آیا ہوں وہاں پہ ان کی کارروائی کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں، تو اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر دیا کسی زمیندار سے 1 انچ زمین بھی آپ نہیں لے سکتے، کوئی مزید زرعی اصلاحات اس ملک میں نہیں ہو سکتی جب تک یہ فیصلہ قائم ہے شریعت کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کا، سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ۔ یہ غنیمت ہے اور ان کا جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا ایوب خان کے زمانے میں پھر بھٹو کے زمانے میں، چلیے ہم کنڈون کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بھی واپس دی جائیں زمینیں، نہیں، لیکن یہ ہے کہ آئندہ نہیں لے سکتے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ زمینیں خراجی ہیں تو کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ ملکیت کے بارے میں ہے کہ ہاں صاحب یہ اینک میری ہے، آپ مجھ سے نہیں لے سکتے، ہاں آپ خرید لیں مجھ سے، یا یہ کہ میں آپ کو ہدیہ کر دوں، زبردستی مجھ سے نہیں لیں گے آپ، وہ تو چوری شمار ہوگی، ڈاکہ ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے ملکیتی زمین آپ نہیں لے سکتے کسی کی، لیکن جب ملکیتی ہے ہی نہیں، ساری جو ہے یہ امت مسلمہ کی مجموعی پیداوار، مجموعی ملکیت ہے، تو ان کے اوپر جو ہے نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے، اور یہ جب تک خلافت عثمانیہ برقرار تھی 1924 تک، شام بھی چونکہ ایک صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا، شام کے جو اس زمانے میں بعد میں صدر بنے ہیں اور وہ ایگزائل میں آ کر ابو ظبی میں مقیم تھے، تو جنرل امتیاز صاحب جو اس زمانے میں چونکہ وہ بھٹو صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، جب ضیاء الحق صاحب آئے ہیں تو پھر وہ یہاں سے ملک سے فرار ہو کر وہ بھی ابو ظبی کے اندر مقیم تھے، انہوں نے مجھے وہاں بتایا کہ شام کے سابق صدر نے بتایا ہے کہ 1924 تک شام میں نظام جو تھا وہ یہی تھا کہ زمینیں سب سرکاری ہیں، کسی کی انفرادی نہیں، اور سرکار کی طرف سے ملتا ہے سر اتنا علاقہ آپ کو دیا جا رہا ہے کاشت کرنے کے لیے، آپ اس میں سے اتنا خراج ہمیں دیں گے، اور وہ بھی موروثی نہیں، یہ نہیں ہے کہ باپ اگر کاشت کر رہا تھا تو اس کے بعد اس کا بیٹا خود بخود اس کا مزارع بن گیا، موروثی مزارعت جو کہلاتی، نہیں، باپ کے بعد اثر نو جو ہے وہ فرمان حکومت ایشو کرے گی کہ یہ فلاں شخص کے نام اب زمین ہے اور اس سے جو ہے خراج لیا جائے گا۔ خراج کے ذریعے سے اتنی آمدنی اس ملک میں ہو سکتی ہے کہ پھر انکم ٹیکس کی حاجت ہی نہیں رہے گی، سرے سے ہو بھی تو بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر۔ اسی طریقے سیلز ٹیکس کا معاملہ غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس میں بھی بات یہ رکھنی چاہیے کہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اوپر نہ ہو، مستثنیٰ ہو، بلکہ انہیں تو سبسڈائز کیجئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں بھی سبسڈائزڈ ہے، ملک ہے، فلاور ہے، یہ سب کے سب سبسڈائزڈ ہوتے ہیں، سعودی عرب میں سبسڈائزڈ ہے، چینی سبسڈائزڈ ہے، تو سبسڈائز کیجئے، لیکن اس سے اوپر کی چیزیں خاص طور پر جیسے جیسے لگژوریس آئٹمز آتے چلے جائیں ان پر بھاری سے بھاری ٹیکس جو ہے لگایا جائے، سیل ٹیکس، ان میں کوئی حرج نہیں، تو یہ چیزیں مباحات کے دائرے میں آتی ہیں۔ بہرحال انکم ٹیکس کا معاملہ جہاں تک تھا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ اس میں حسابات کے رکھنے کا معاملہ چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے بہت غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر رکھنا بھی ہو
تو جو بڑی فرمیں ہیں، لمیٹڈ کمپنیز ہیں، ان کے بڑے بڑے آفس ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، اور انہیں وہ رکھنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو انہیں تو دیکھو ہر حساب ان کا جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو میرے علم میں تھیں اس محصولات کے زمانے میں کے مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔